ज़مینداری نہیں کروں گا، میں نقصان اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ تقریباً 10% زمینیں جو ہیں لوگوں نے بیچنا شروع کر دی ہیں، کیونکہ جی السلام علیکم، میں ہوں شہباز بلوچ اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں سے اگر آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ مسلسل دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں سبی میں گزشتہ دنوں جو ہونے والی ژالہ باری تھی اس سے متعلق۔ اس ژالہ باری میں جو فصلیں تھیں ان کا خاصا نقصان ہوا ہے۔ یہاں ضلع سبی کے جو زرعی رقبے ہیں یہاں پہ مختلف سبزیاں بھی کاشت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ وسیع و عریض رقبے پر گندم کی کاشت ہوتی ہے۔ یہاں کی جو سب سے جو زیادہ جو کاشت ہونے والی ایک گندم ہے اور اس کے علاوہ دوسری جو فصل ہے وہ کپاس ہے۔ جو کپاس تھی گزشتہ سیزن میں جس کی پیداوار اس کی بھی انتہائی کم ہوئی تھی، لیکن جو کسان تھے ان کو امید تھی کہ اب اس کی بھرپائی یہ جو گندم ہوگی اس سے ہی اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ اس کے تحت ان بیچاروں نے پورے تقریباً 6-7 مہینے سے یہ لگے ہوئے تھے، اپنی محنت کر رہے تھے، لیکن صرف 25 منٹ کی جو بمشکل 25 منٹ کی جو یہ ژالہ باری ہوئی تھی انہوں نے ان کسانوں کے خواب ملیا میٹ کر کے رکھ دیے۔ اور یہاں پہ حالت یہ ہے کہ ان کی جو کھیت ہیں یہ تقریباً 90 سے 95% تک مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ کسان انتہائی پریشانی سے دوچار ہیں۔ انہی کسانوں کے میں سے ایک ہمارے دوست ہیں عالم مرزانی جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں پر یہ ہمیں بتائیں اور یہاں کی کاشتکاری سے متعلق بھی بتائیں، یہاں پہ ایک کسان کو کتنے مشکلات کا کتنے جھنجھوڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر جو اجناس ہیں جو تیار ہوتی ہیں چیزیں تب جا کر ان کی رقم ان کے ہاتھ میں آتی ہیں۔ اس سارے پروسیس میں کتنی محنت، کتنا پیسہ اور کتنا وقت لگتا ہے یہ سب ان سے ہم جانیں گے، اور حالیہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ یہاں کے عام کسان کو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کتنا ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ عالم بھائی بہت شکریہ۔ جی بتائیے گا، میں نے بہت انٹرو دیا تو اس گرمی میں آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شکریہ شہباز بھائی، آپ کی عزت افزائی کا بہت شکریہ۔ دراصل یہ ہے آپ ہمارا درد آپ کو یہاں پہ لے کے آئے، ہم آپ کے مشکور ہیں، احسان مند ہیں۔ آپ پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں ہماری تکلیف، ہمارا کرب، ہمارا نقصان، جس کے لیے میں تمام زمینداروں کی طرف سے آپ کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دراصل یہ فصل ہماری آپ کے سامنے ہے، نقصان کا تخمینہ لگانا یہاں پر تو بہت مشکل ہے۔ میں ایک چھوٹی سی کیلکولیشن آپ کو بتاتا ہوں، سننے والے بھی یقیناً اندازہ لگائیں گے کہ اس ایک ضلع میں پاکستانی معیشت کو گندم کی مد میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہاں پر ہمارے ہاں بلوچستان میں تقریباً میدانی علاقہ ہے، پاکستان کا کوئی کم و بیش 52% ہے، تو رقبہ تو بہت ہے، پانی کی جیسے آپ کے علم میں ہے یہاں پر بہت شارٹیج ہے۔ سبی کا جو پانی ہے جس سے سبی کی 80 سے 85% زراعت نہری پانی پر ہے، کچھ ٹیوب ویل بھی ہیں۔ ٹیوب ویل تو یقیناً بجلی کے پیسے بھرتے ہیں، یہاں پر نہری پانی جو ہے وہ زمینداروں کی ملکیت ہے۔ تو یہاں پر 64 پاؤ ہیں، ایک پاؤ میں 24 راکھی آتی ہیں۔ ہم اپنی زبان میں ایک کیلکولیشن ہے جس میں کوئی 47-48 ایکڑ کم و بیش آتے، وہ ایک راکھی کہلاتی ہے۔ ایک راکھی کی اوسط پیداوار جو ہے 100 بوری 100 kg والی، 100 یا 100 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر میں ایک چھوٹے پیمانے کا کاشتکار ہوں، میں اس ٹائم ایک راکھ کی کاشت کر رہا ہوں جس پر میں نے 3 لاکھ روپیہ ٹھیکہ دیا، 3 سے 4 لاکھ روپیہ یہاں پر خرچ کیا۔ یہاں پر کھاد ہمیں مناسب ٹائم پر اور مناسب ریٹ پر نہیں ملتی، خرچے میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور اوورآل پاکستان میں جو پٹرول کی نہ رکنے والی صورتحال ہے، دن بدن اس کے ریٹ جو بڑھ رہے ہیں وہ بھی زمیندار کو بہت متاثر کر رہے ہیں۔ یہ میں پیشن گوئی کہہ لیں یا آپ اس کو ایک خدشہ کہہ لیں یا خوف کہہ لیں یا میرا فیصلہ کہہ لیں، میں یہ کہتے ہوئے بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، افسردگی ہے میرے جذبات میں کہ
آج کے بعد میں نے تو یہ تہیہ کیا ہے، میں زمینداری نہیں کروں گا، میں نقصان اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ یہ ریاست کا ذمہ ہے، مجھے انڈیا سے آٹا لا کے دیتا ہے، افغانستان سے دیتا ہے، کہیں سے بھی لاتا ہے، میں آٹا کاشت نہیں کروں گا۔ یہ 300 روپے پٹرول ہمیں مل رہا ہے، 14,000 روپے ہمیں ڈی اے پی کی بوری مل رہی ہے، ہم عوام کو کہاں سے سستی گندم دے اچھا، سکتے ہیں؟ کسی بھی چیز میں کوئی سبسڈی مل رہی ہے یا نہیں؟ کوئی گھنٹے مل رہے ہیں آپ کو؟ کچھ بھی ہے یا نہیں؟ یا سارا آپ ریٹیل پہ ہی ساری چیزیں خریدتے ہیں پھر ہول سیل پہ بیچ دیتے ہیں؟ بس یہی چل رہا ہے؟ قطعی کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم ادھار پر اٹھاتے ہیں، جو یقیناً ہمیں 10-15 روپے ایک چیز مہنگی ملتی ہے۔ یہاں پر ہر چیز، ٹریکٹر والے کے ساتھ بھی آپ کا ادھار ہے، جب آپ بیج خریدتے ہیں اس کے ساتھ بھی ادھار ہے آپ کا، جب آپ کھاد خریدتے ہیں ہوں۔ اس کے ساتھ بھی آپ کا ادھار ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں ایک بات بھی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں کے ہر علاقے کی شاید الگ طریقہ کار ہو۔ یہاں کا ایک رول یہ ہے کہ ادھار پر سارے کام کرائے جاتے ہیں۔ ان میں ٹریکٹر ہل چلانا ہو یا دیگر جو اخراجات ہیں، بیج ہو، ڈی اے پی ہو، تمام چیزیں یہ ادھار پر لی جاتی ہیں، اور اس شرط پہ لی جاتے ہیں کہ جیسے ہی فصل اٹھائی جائے گی اس کے بعد آپ کو پیسے دیے جائیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے، اب کیسے ہوگا عالم بھائی؟ اب تو آپ لوگوں نے سارا یہ کچھ ادھار پہ جو کسانوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، 3 لاکھ روپے میں اگر 1 راہ کی بھی اٹھائی ہوئی ہے تو 3 لاکھ روپے، وہ 3 لاکھ روپے مزید خرچہ، وہ ادھار 6 لاکھ روپے، یہ چکائیں گے کیسے؟ یہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے آپ کو ایک فرشتہ بنا کے ہمارے پاس بھیجا ہے کہ ہم یہ ریاست کو بتا سکیں، ہم لوگوں کو اپنا درد دل بتا سکیں کہ ہم پیسے کہاں سے چکائیں گے۔ میرے پاس ایک تجویز ہے، میں دست بدستہ ضلعی حکومت سے، بلوچستان کی صوبائی حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ کم سے کم پہلے تو ہمیں مالی معاونت کی جائے، مدد کی جائے۔ اگر اس طرح وقتی طور پہ ممکن نہیں ہے تو زرعی بینک ہمیں بلا سود فی الفور قرضے عطا کرے، اچھا، آسان قسطوں پر، حوصلہ تاکہ ہم حوصلہ شکنی کی ان کی اگر بات کی جائے، یہاں پہ زراعت کی حوصلہ شکنی کی، کہ یہاں پہ ہزاروں ایکڑ جو زرعی رقبے ہیں وہ یہاں کے کسانوں نے مجبور ہو کر وہ بیچ دیے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ بیچنے جب دوسرا خرید رہا ہے تو وہ اسے زرعی استعمال میں لا رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو زیادہ تر رقبے ہیں جتنے بھی بیچے گئے ہیں، وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں جو کہ یہاں پہ زرعی جو زراعت ہے اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ عالم بھائی، کوئی آپ کے پاس فگرز ہیں، کچھ معلومات ہیں کتنی زمینیں جو زرعی تھیں وہ بیچی گئی ہیں اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں پہ بنائی گئی ہیں؟ یہ آپ شمال کی طرف اگر جائیں گے تو یہ ہماری تقریباً 10% زمینیں جو ہیں لوگوں نے بیچنا شروع کر دی ہیں، کیونکہ اب زراعت کوئی منافع بخش کاروبار رہا نہیں ہے۔ یہ انتہائی مجبوری کی حالت میں جو زمیندار ہیں گزارا کر رہے ہیں۔ اگر حکومت نے ہماری داد رسی نہیں کی، ہمارے پاس ایک اپنے تئیں ایک آپشن موجود ہے جس کا پوری دنیا کو نقصان ہے۔ ہم نے جو جنگلات کاشت کیے تھے، جو جنگل ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے کاشت کیے تھے، ہم اب اس ادھار کو چکانے کے لیے جنگل کے کٹاؤ کی طرف جائیں گے، جس سے ماحولیات کو نقصان ہے، مطلب پوری دنیا اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں درخواست کرتا ہوں حکومت سے۔ اچھا، دوسری بات ناظرین آپ کو یہ بھی بتا چلو، جو یہاں پہ نہری پانی ہے، یہ سبی کے جو میجورٹی جو پشتون برادری ہے، پشتون جو آباد کار ہیں، صرف انہی کو ہی یہ جو نہری پانی ہے یہ میسر ہے، کیونکہ یہ سارا پانی یہ قندھار سے آ رہا ہے، افغانستان سے۔ تقریباً اس میں بیچ میں کچھ چشمے بھی ملتے ہاں، ہیں۔ تو کچھ چشمے ہیں، اور لیکن یہ خاص کر جو وہاں اس کی جو پانی کی شروعات ہے وہ قندھار سے ہے۔ افغان پشتون جو علاقے ہیں، افغانستان ہے، وہاں سے یہ پانی آ رہے ہیں۔ اور کون سے پشتون رہنما تھے جو یہاں سے آئے تھے؟ اور آپ لوگ بھی آئے ہیں وہیں سے؟ احمد شاہ ابدالی احمد بابا کے شاہ دور ابدالی۔ میں، تقریباً یہاں سے 400 سال پہلے کی تو بات۔ 400 سال پہلے جو احمد شاہ ابدالی یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ حکومت کی تھی، انہی کے ساتھ ہی یہاں پہ جو پشتون آباد ہوئے تھے، اسی وقت سے یہ پانی آ رہا ہے۔ اور دوسری آپ کو اہم ترین یہ بات بتاؤں کہ سبی واحد علاقہ ہے یہاں کے جو شہری علاقے ہیں
इनको पानी, ये दही इलाकों का जो इनकी जो अपनी मीरास है ये पानी, यही पानी ये देही इलाके जितने भी हैं ये ज़मींदार ये फ़राहम करें पीने के लिए सिब्बी के जो शहरी इलाके हैं उनके मकीनों को। और इनको इंतहाई कम अंग्रेज़ दौर से एक रॉयल्टी मुख्तस कर दी गई थी एक उशर की सूरत। उश्र की सूरत में। तो इनको एक अदायगी आज भी हुकूमत पाकिस्तान करती है, जो पानी हुकूमत पाकिस्तान इनसे ख़रीदती है, उस ख़रीदने के एवज़ इनको मुआवज़ा भी बाकायदा आज तक दिया जाता है, गो कि वो मुआवज़ा इंतहाई कम है, अंग्रेज़ दौर में जो मुख्तस किया गया था, उसी के मुताबिक दी जा रही है। लेकिन अहम बात ये है कि यहाँ के जो इलाका मकीन जिनकी पानी तक की मोहताज है हुकूमत, लेकिन वो जो है किसान आज इस हालत में है कि इनकी पानी तो छोड़ दें, इनकी ज़राअत अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और ये मजबूर हो चुके हैं, अपने ज़मीनें बेच रहे हैं। पानी तो इनको पानी की आज भी बहुत ज़रूरत है। इनकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, इस कदर ज़्यादा हैं इनकी ज़मीनें कि ये जो नहर 24 घंटे जो चल रही होती है, इसकी ये जो पानी है वो भी यहाँ पे काफ़ी नहीं होता। लेकिन होना ये चाहिए था कि इस पानी में मज़ीद इज़ाफ़ा किया जाता, मज़ीद ऐसे इस तरह के डैम्स बनाए जाते कि ये पानी मज़ीद इसमें इज़ाफ़ा होता। वो तो छोड़ दें, जो हुकूमत काम कर सकती है, जो बीज फ़राहम कर सकती है, जो खाद है वो फ़राहम कर सकती है, इसके अलावा यहाँ पे दीगर इक़दामात उठाए जा सकते हैं। और यहाँ पे जो ज़राअत के जदीद तरीके हैं, मेरे नाज़रीन में से तकरीबन 40% नाज़रीन इंडिया से हैं। तो वो इंडियन जो नाज़रीन हैं उनको अच्छी तरह पता होगा कि यहाँ उनके मुल्क में जो तरीक़ाकार है जो पानी देने का वो क्या है। और यहाँ पे हज़ारों लाखों जो लीटर पानी होता है उसे ज़ाय कर दिया जाता है। वही पत्थर के दौर का जो तरीक़ाकार है काश्तकारी का, वही यहाँ पे इस वक्त तक जारी है। कोई जिद्दत यहाँ पे नहीं लाई जा रही। अब किसान ख़ुद से तो जिद्दत नहीं ला सकता, ना इनको वो ज़रूरी मालूमात हैं, तालीम है, ना इनके पास वो वसाइल हैं कि ये अपनी जो ज़राअत है उसमें जिद्दत ला सकते हैं। कोई मालूमात हैं, कोई ख्वाहिश है आपकी कि कोई इसमें जिद्दत लाई जा सके, उसके मुताबिक की जाए? शहबाज खान, दरअसल हर इंसान चाहता है अपने अंदर तब्दीलियां लाना। हम भी चाहते हैं कि हमारा मुकाबला जो है दूसरे सूबों के साथ हो जाए। हम जहाँ जितनी ज़मीन में हम 100 बोरी उठाते हैं उससे उससे कम ज़मीन में पंजाब में जो है 150 और उससे भी ज़्यादा गंदम उठाई जाती है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मिट्टी को टेस्ट करने के लिए लेबार्ट्रियाँ हैं, पानी को टेस्ट करने के लिए लेबार्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर ज़मींदार की अवेयरनेस के लिए बाकायदा प्रोग्राम किए जाते हैं। आपने किसी ज़माने में सुना होगा कपास की काश्त सोना चांदी के हुँ, साथ, हम बहुत छोटे थे। तो वो अवेयरनेस अभी आके यहाँ पर पहुँची है, यहाँ पर लोगों ने कपास शुरू की है। भी वो वैसे हमें मालूमात नहीं है जिस तरह से बाकी सूबों में उसके मुतालिक किसान को जानकारी है। तो उसके इदारों का बड़ा फुकदान है। यहाँ पर इदारे ऐसे बनाए जाएँ, ज़मींदार को बाकायदा काश्तकारी के लिए ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएँ जिसमें उसे बीज की पहचान, उस फसल को लाहक बीमारियों की पहचान और उसके सद्देबाब के लिए दवाइयों की पहचान। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी इसी तरह मतलब ज़राअत हमेशा पीछे दिन ब दिन पीछे जाती रहेगी। हुँ। अगर हम चाहते हैं कि हम ज़राअत में ख़ुद कफ़ील हों, अगर हुकूमत ये चाहती है कि हम बजाय इम्पोर्ट के एक्सपोर्ट करें, बजाय हमारे ज़र मुबादला हो, तो ये अच्छी जिन्स है हमारे पास। गंदम पूरी दुनिया की ज़रूरत है। हुँ। अगर हम गंदम में ही खुद कफ़ील हो जाएँ, अपने से अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम गंदम काश्त कर सकें और दूसरे मुल्कों को भेज सकें, तो इससे बड़ा ज़र मुबादला पैदा हो सकता है। तो अल्लाह शऊर दे हमारी सियासी क़यादत को, जो इस मुल्क के करता धरता हैं उनको अल्लाह इतनी शऊर दे, इतनी हिम्मत दे और इतनी उनमें संजीदगी पैदा हो कि वो इन मामलात को संजीदा लें और कुछ इक़दामात करें। इस वक्त हालिया जो सूरत हाल है उसमें तो हंगामी तौर पर यहाँ पे ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज लाज़मी है। बसूरत दीगर हालात जिस तरफ जा रहे हैं,
मुझे नहीं लगता कि जिस जगह पर हम बैठे हैं 1-2 साल में यहाँ पे यही गंदम दोबारा होगी। मुझे तो ये नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर जहाँ पर हम बैठे हैं 2-4 साल बाद ही यहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटी हमें दिखाई देगी। एक और ज़रूरी जी। बात मैं करना चाहता हूँ। अ, इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग है पूरी दुनिया में। आईएमएफ और कुछ और यूएसएड, मेरे ख्याल है आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कोई वो भी जो है फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में मौसमियाती हुँ, तब्दीलियों हुँ। का जो किसान शिकार हैं या उसकी रोकथाम के लिए। सही। तो मैं ये हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि उस पैसे को मंजर आम पर लाया जाए, उस हिकमत अमली को हमारे साथ शेयर किया जाए, किसान तक वो हिकमत अमली पहुँचाई जाए, वो फ़वाइद जो हैं वो आम आदमी तक पहुँचने चाहिए। हम जितना पैसा आ रहा है तो वो हमें नज़र नहीं आता वो कहाँ पे ख़र्च हो रहा है। हुकूमत जो है बराए मेहरबानी वो जो फंड्स हमारे मौसमी तब्दीली की मद में आए हुए हैं उन्हें ग्राउंड पर ज़ाहिर। आलम भाई इस वक्त तो बस ये आखिरी बात करेंगे, कोई और आपकी बात है तो आप पूरे कर दें। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है, अंदाज़ तंज़िया है लेकिन हकीकत यही है कि मुल्क की सूरत हाल ये है कि इस वक्त या हमारे जो मुल्क के कर्ता धर्ता हैं हमारे गरीब को दिखाकर आईएमएफ से उधार लेते हैं, या फिर सूरत हाल ये है कि हमारे कर्ता धर्ता इन किसानों को, इन ज़मीनों को इस ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे ब्लैकमेल करके दुनिया से ये फंडिंग वसूल करते हैं। लेकिन उसकी जो फ़वाइद हैं, यानी गरीब की हालत नहीं बदल रही, जिस गरीब को दिखाकर उधार ली जाती है या खैरात ली जाती है। किसान की हालत नहीं बदल रही। ग्लोबल वार्मिंग की जो बात की जाती है उस पर एक टके का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जिसकी बिना पर इतनी फंडिंग ली जाती है। दुनिया को भी देखना चाहिए और हुकूमत वक्त को भी देखना चाहिए कि इस ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर जो इतनी फंडिंग का उनको मिलती है उसके क्या फ़वाइद मिल रहे हैं और कोई वाक़ई इसके तहत कोई काम भी हो रहा है या नहीं। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।